کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا میں ہر دور میں جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کسی نہ کسی ہدایت یافتہ شخصیت کو ضرور بھیجا؟ کیا آخری زمانے میں بھی ایسا ہی ایک عظیم مرحلہ آنے والا ہے؟ کیا واقعی ایک ایسی شخصیت ظاہر ہوگی جو ظلم سے بھری دنیا میں دوبارہ عدل قائم کرے گی؟ آج ہم انہی سوالات کے جوابات تلاش کریں گے۔ اگر آپ اسلامی تاریخ، آخری زمانے کی نشانیاں اور ایمان تازہ کر دینے والے واقعات پر مبنی ویڈیوز پسند کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل کا حصہ نہیں بنے تو ابھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ایسی معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیوز سب سے پہلے اب تک پہنچ سکیں۔ آئیے اب اپنے آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ صدیوں سے لاکھوں مسلمان ایک ایسی شخصیت کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں جس کے بارے میں مختلف روایات میں ذکر ملتا ہے، مگر ایک اہم سوال آج بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ کیا ہم اس موضوع کی حقیقت جانتے ہیں یا صرف سنی سنائی باتوں پر یقین کیے بیٹھے ہیں؟ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی زمین پر ظلم، ناانصافی اور گمراہی عام ہوئی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے برگزیدہ انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر حق کا راستہ دکھایا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ لوگ پھر بھٹکتے گئے۔ یہی سلسلہ نسل در نسل جاری رہا، یہاں تک کہ دنیا ایک نئے امتحان کی طرف بڑھنے لگی۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر ایسا کیوں ہے کہ دنیا کی تقریباً ہر بڑی تہذیب، ہر مذہب اور ہر دور کے انسانوں نے مستقبل میں آنے والی ایک عظیم ہدایت یافتہ شخصیت کا تصور پیش کیا؟ کیا یہ صرف ایک اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت پوشیدہ ہے جسے سمجھنا آج پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو چکا ہے؟ اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹیں تو ایک حیران کن حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے۔ جب بھی ظلم اپنی حد سے بڑھا، جب بھی باطل نے حق کو دبانے کی کوشش کی اور جب بھی انسان مایوسی کے اندھیروں میں گنر گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انسانوں کی رہنمائی کا انتظام فرمایا۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور آخری نبی حضرت محمد تک جاری رہا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بت پرستی، نافرمانی اور گناہوں میں ڈوب گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں صدیوں تک حق کی دعوت دینے والا نبی عطا فرمایا۔ انہوں نے اپنی قوم کو مسلسل سمجھایا، نصیحت کی اور اللہ کی طرف بلایا، مگر افسوس بہت کم لوگوں نے ان کی بات قبول کی۔ اسی طرح جب زمین پر دوبارہ شرک اور گمراہی عام ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا پرچم بلند کیا۔ انہوں نے نہ صرف اپنی قوم کو حق کی دعوت دی بلکہ ہر باطل عقیدے کو دلیل اور حکمت کے ساتھ چیلنج کیا۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایک سچا انسان اگر اللہ پر بھروسہ رکھے تو پوری دنیا کے سامنے بھی حق کی آواز بلند کر سکتا ہے۔ وقت گزرتا رہا، پھر وہ دور آیا جب بنی اسرائیل فرعون کے ظلم و ستم کا شکار تھے۔ ان کے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، انہیں غلام بنایا جا رہا تھا اور ہر طرف ناانصافی کا راج تھا۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے فرعون کے غرور کو شکست دی اور مظلوموں کو آزادی کی نعمت عطا کی۔ یہ تمام واقعات ہمیں ایک ہی حقیقت کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آزمائش ضرور آتی ہے، ظلم بھی بڑھتا ہے، لیکن جب اللہ چاہتا ہے تو حالات کا رخ بدلنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگتا۔ اسی لیے آخری زمانے کے بارے میں جب مختلف روایات میں ایک عظیم ہدایت یافتہ شخصیت کا ذکر ملتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہونا فطری ہے کہ آخر اس حقیقت کی بنیاد کیا ہے؟ کیا واقعی ایسا وقت آنے والا ہے؟ اور اگر ہاں تو اس کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ انہی سوالات کے جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں اسلامی روایات، تاریخ اور معتبر علماء کی آرا کو سمجھنا ہوگا تاکہ حقیقت اور افواہ کے درمیان فرق واضح ہو سکے۔ لیکن یہاں ایک اور نہایت اہم سوال سامنے آتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے نبی بھیج کر انسانوں کی رہنمائی فرمائی تو پھر خاتم النبیین حضرت محمد کے بعد کیا ہوگا؟ کیونکہ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، تو پھر وہ دور جس کے بارے میں احادیث میں بتایا گیا ہے کہ زمین ظلم، فتنوں اور ناانصافی سے بھر جائے گی، اس وقت اہل ایمان کی رہنمائی کون کرے گا؟ یہی وہ سوال ہے جس نے صدیوں سے مسلمانوں کے ذہنوں کو اپنی طرف متوجہ کیے رکھا ہے۔ اسلامی روایات میں آخری زمانے کے کئی ایسے واقعات کا ذکر ملتا ہے جنہیں قیامت کی نشانیاں کہا گیا ہے۔ ان میں بعض نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، بعض ہمارے سامنے پوری ہو رہی ہیں، جبکہ کچھ کا وقوع ابھی باقی ہے۔
رسول اللہ نے اپنی امت کو صرف عبادات ہی نہیں سکھائیں بلکہ آنے والے فتنوں سے بھی خبردار فرمایا تاکہ مسلمان ہر دور میں حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکیں۔ احادیث میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ آخری زمانے میں ایسے فتنے پیدا ہوں گے کہ انسان حیران رہ جائے گا، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا، امانت داری کم ہوتی جائے گی، انصاف نایاب ہو جائے گا، اور دنیا کی محبت بہت سے لوگوں کے دلوں پر غالب آ جائے گی۔ ایسے حالات میں بہت سے لوگ مایوس ہو جائیں گے، انہیں محسوس ہوگا کہ شاید اب ظلم کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا ایک مومن کی شان نہیں۔ قرآن کریم بار بار ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے حالات بدلنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ کمزور کو طاقت دے سکتا ہے، مظلوم کو عزت عطا کر سکتا ہے، اور ظالم کی طاقت ایک لمحے میں ختم کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آخری زمانے کے بارے میں جب مسلمانوں نے احادیث کا مطالعہ کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے ایک ایسے نیک اور صالح رہنما کو عظیم ذمہ داری عطا فرمائے گا جو ظلم کے اندھیروں میں امید کی کرن بنے گا۔ البتہ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، اسلام ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا کہ انسان صرف انتظار کرتا رہے اور اپنے فرائض چھوڑ دے۔ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرے، انصاف پر قائم رہے، نیکی کو پھیلائے اور برائی سے بچنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی شخص صرف یہ سوچ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے کہ ایک دن سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا تو یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق درست طرز عمل نہیں۔ حقیقی مومن وہ ہے جو ہر دور میں حق کا ساتھ دیتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ اب سوال یہ ہے، وہ کون سی نشانیاں ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے امت کو پہلے ہی خبردار فرما دیا تھا، اور آج کی دنیا میں ہم ان میں سے کن نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں؟ آئیے اب اسی موضوع کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر آخری زمانے میں ایک عظیم رہنما کا ظہور ہونا ہے تو کیا اس سے پہلے دنیا میں کچھ ایسی نشانیاں ظاہر ہوں گی جنہیں عام انسان بھی محسوس کر سکے؟ رسول اللہ نے اپنی امت کو ان فتنوں سے آگاہ فرمایا جو وقت گزرنے کے ساتھ بڑھتے جائیں گے۔ ان میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہوگی کہ ظلم اور ناانصافی عام ہو جائے گی، طاقتور کمزور پر ظلم کرے گا اور حق بولنے والوں کی آواز دبانے کی کوشش کی جائے گی۔ ہم اگر اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں میں انسانیت سخت آزمائشوں سے گزر رہی ہے۔ کہیں جنگ ہے، کہیں بھوک، کہیں بے گھر ہونے کا دکھ، اور کہیں بے گناہ لوگوں پر ظلم و ستم۔ لیکن ایک مومن ان حالات کو دیکھ کر مایوس نہیں ہوتا، وہ جانتا ہے کہ دنیا ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، حالات بدلتے ہیں، سلطنتیں بدلتی ہیں، اور طاقت کا غرور بھی ہمیشہ باقی نہیں رہتا۔ تاریخ اس حقیقت کی گواہ ہے۔ فرعون خود کو سب سے بڑا طاقتور سمجھتا تھا، مگر ایک دن وہ اپنے ہی غرور کے ساتھ سمندر میں غرق ہو گیا۔ نمرود نے اپنے اقتدار پر فخر کیا، مگر ایک معمولی مخلوق کے ذریعے اس کا انجام دنیا نے دیکھ لیا۔ قارون اپنی دولت پر ناز کرتا تھا، لیکن زمین ہی اس کے لیے قبر بن گئی۔ یہ تمام واقعات ہمیں ایک ہی سبق دیتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بڑی نہیں۔ اسی لیے جب ہم آخری زمانے کی روایات پڑھتے ہیں تو ہمیں خوف کے ساتھ ساتھ امید بھی نظر آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ظلم کو ہمیشہ کے لیے باقی نہیں رہنے دیتا۔ اسی امید کے ساتھ مسلمان صدیوں سے ان وعدوں پر یقین رکھتے آئے ہیں جن کا ذکر رسول اللہ کی احادیث میں ملتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور اہم بات سمجھنا ضروری ہے، آخری زمانے کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں بھی لوگوں میں مشہور ہو چکی ہیں جن کی کوئی مضبوط دلیل موجود نہیں۔ اسی وجہ سے علماء ہمیشہ یہ نصیحت کرتے ہیں کہ ہر روایت کو تحقیق کے بعد ہی قبول کیا جائے، اور کسی بھی خبر پر یقین کرنے سے پہلے اس کے مستند ہونے کی تصدیق ضرور کی جائے، کیونکہ دین اسلام ہمیں تحقیق، احتیاط اور سچائی کا درس دیتا ہے، نہ کہ افواہوں پر یقین کرنے کا۔ اب سوال یہ ہے، وہ کون سی معتبر نشانیاں ہیں جن کا ذکر رسول اللہ نے فرمایا، اور ان میں سے کون سی نشانیاں آج ہمارے سامنے ظاہر ہو چکی ہے؟ آئیے اب اسی موضوع کو مزید گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اگر یہ تمام نشانیاں آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہی ہیں تو آخر وہ ہدایت یافتہ رہنما دنیا کے سامنے کس طرح آئیں گے؟ کیا وہ اچانک پوری دنیا میں مشہور ہو جائیں گے یا ان کی زندگی بھی ایک عام انسان کی طرح ہوگی؟ اسلامی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے منتخب بندوں کو وقت آنے پر خود نمایاں فرماتا ہے،
ان کی شہرت دولت طاقت دنیاوی وسائل کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ کا مقرر کردہ وقت نہیں آتا اس وقت تک کوئی شخص یقین کے ساتھ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ فلاں شخصیت ہی وہ ہدایت یافتہ رہنما ہے۔ تاریخ میں کئی افراد نے ایسے دعوے کیے مگر وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ سب غلط تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ہمیں جذبات کے بجائے تحقیق کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک سچا مسلمان ہر خبر کو پرکھتا ہے، ہر دعوے کو دلیل کی کسوٹی پر رکھتا ہے اور پھر فیصلہ کرتا ہے۔ رسول اللہ نے بھی امت کو بار بار خبردار فرمایا کہ آخری زمانے میں جھوٹے دعوے کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے جو دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے کسی بھی شخصیت کے بارے میں صرف سوشل میڈیا کی ویڈیوز افواہوں کی بنیاد پر رائے قائم کرنا درست نہیں، بلکہ ہمیں قرآن مستند احادیث اور قابل اعتماد علماء کی رہنمائی کو سامنے رکھنا چاہیے۔ آج کل انٹرنیٹ پر روزانہ بے شمار ویڈیوز سامنے آتی ہے، کوئی کسی کو امام مہدی قرار دیتا ہے تو کوئی کسی نئی نشانی کا اعلان کر دیتا ہے، لیکن ایک مومن کا راستہ ہمیشہ اعتدال کا راستہ ہوتا ہے۔ وہ نہ ہر بات کو فوراً مان لیتا ہے اور نہ بغیر دلیل کے کسی بات کا انکار کرتا ہے۔ وہ صبر کے ساتھ انتظار کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتا رہتا ہے، کیونکہ آخرکار حق وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا ہے، نہ کہ وہ جو لوگوں کی خواہشات افواہوں کے مطابق ہو۔ تو پھر سوال یہ ہے، جب وہ وقت آئے گا تو اہل ایمان اس ہدایت یافتہ رہنما کو کس طرح پہچانیں گے؟ کیا اس کی کوئی واضح نشانیاں بھی بیان کی گئی ہے؟ اب ایک اور نہایت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر آخری زمانے میں ایک ہدایت یافتہ رہنما ظاہر ہوں گے تو کیا ہر شخص فوراً انہیں پہچان لے گا؟ اس سوال کا جواب اتنا آسان نہیں۔ اسلامی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی عظیم شخصیت کو کوئی ذمہ داری عطا کی تو ابتدا میں بہت کم لوگوں نے ان کا ساتھ دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے برسوں اپنی قوم کو دعوت دی مگر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی مگر انہیں اپنی ہی قوم کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون جیسا ظالم حکمران کھڑا تھا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی سازشیں کی گئیں۔ یہ تاریخ کا وہ سبق ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ حق کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ ایک مومن کو ہر دور میں حق کی تلاش جاری رکھنی چاہیے، لیکن جلد بازی میں کسی بھی دعوے کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا نے معلومات تک رسائی آسان بنا دی ہے، مگر اسی کے ساتھ جھوٹی خبریں اور بے بنیاد دعوے بھی تیزی سے پھیلتے ہیں۔ کبھی کسی کو نجات دہندہ قرار دیا جاتا ہے تو کبھی کسی نئی پیشگوئی کو یقینی حقیقت بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ایسے حالات میں ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہر بات کو قرآن مستند احادیث اور معتبر اہل علم کی روشنی میں پرکھے، کیونکہ دین اسلام جذبات سے زیادہ علم اور تحقیق کی تعلیم دیتا ہے، اور شاید یہی وہ بات ہے جسے آج سب سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، اگر آخری زمانے میں حالات اتنے ہی مشکل ہونے والے ہیں تو ایک سچا مسلمان اس دور کی تیاری کیسے کرے؟ کیا صرف آنے والے واقعات پر گفتگو کرنا کافی ہے یا ہمیں اپنی اصلاح پر بھی توجہ دینی چاہیے؟ رسول اللہ نے امت کو صرف آنے والے فتنوں کی خبر ہی نہیں دی بلکہ ان سے بچنے کا راستہ بھی بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے زمانے میں اللہ کی عبادت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، سچ بولنا، امانت داری اختیار کرنا اور ہر حال میں انصاف کا ساتھ دینا ہی ایک مومن کی اصل پہچان ہوگی، کیونکہ جب دنیا جھوٹ دھوکے اور لالچ کی طرف بڑھے گی تب وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں گے۔ آج ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہر لمحہ نئی خبریں، نئی افواہیں اور نئے دعوے سامنے آتے ہیں۔ بعض لوگ خوف پھیلاتے ہیں، بعض امید دلاتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کا دل صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہمیں آنے والے وقت سے خوف زدہ ہونے کے بجائے اپنے اعمال بہتر بنانے چاہیے، کیونکہ قیامت کی بڑی نشانیوں سے پہلے ہر انسان کی اپنی موت بھی ایک حقیقت ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہی بھی یقینی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم ہمیشہ نصیحت کرتے ہیں کہ آخری زمانے کی نشانیوں کو جاننے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے کردار کو ایسا بنائیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے
کیونکہ دین اسلام جذبات سے زیادہ علم اور تحقیق کی تعلیم دیتا ہے، اور شاید یہی وہ بات ہے جسے آج سب سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، اگر آخری زمانے میں حالات اتنے ہی مشکل ہونے والے ہیں تو ایک سچا مسلمان اس دور کی تیاری کیسے کرے؟ کیا صرف آنے والے واقعات پر گفتگو کرنا کافی ہے یا ہمیں اپنی اصلاح پر بھی توجہ دینی چاہیے؟ رسول اللہ نے امت کو صرف آنے والے فتنوں کی خبر ہی نہیں دی بلکہ ان سے بچنے کا راستہ بھی بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے زمانے میں اللہ کی عبادت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، سچ بولنا، امانت داری اختیار کرنا اور ہر حال میں انصاف کا ساتھ دینا ہی ایک مومن کی اصل پہچان ہوگی۔ کیونکہ جب دنیا جھوٹ، دھوکے اور لالچ کی طرف بڑھے گی تب وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں گے۔ آج ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہر لمحہ نئی خبریں، نئی افواہیں اور نئے دعوے سامنے آتے ہیں۔ بعض لوگ خوف پھیلاتے ہیں، بعض امید دلاتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کا دل صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہمیں آنے والے وقت سے خوف زدہ ہونے کے بجائے اپنے اعمال بہتر بنانے چاہیے، کیونکہ قیامت کی بڑی نشانیوں سے پہلے ہر انسان کی اپنی موت بھی ایک حقیقت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہی بھی یقینی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم ہمیشہ نصیحت کرتے ہیں کہ آخری زمانے کی نشانیوں کو جاننے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے کردار کو ایسا بنائیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے ہم ایمان اور صبر کے ساتھ اس آزمائش میں کامیاب ہو سکیں۔ لیکن اس سب کے باوجود ایک سوال اب بھی باقی رہتا ہے، آخر وہ کون سی نشانیاں ہیں جنہیں دیکھ کر اہل ایمان سمجھ جائیں گے کہ اب تاریخ ایک نئے مرحلے میں داخل ہونے والی ہے؟ یہی وہ موضوع ہے جسے ہم آگے مزید تفصیل سے سمجھیں گے۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر آخری زمانے کی یہ تمام نشانیاں آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہی ہیں تو کیا ہر وہ شخص جو ان کے بارے میں جانتا ہے صحیح راستے پر بھی ہوگا؟ حقیقت یہ ہے کہ صرف معلومات حاصل کر لینا کافی نہیں، بلکہ ان معلومات پر صحیح طریقے سے عمل کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ رسول اللہ نے امت کو بار بار یہ نصیحت فرمائی کہ فتنوں کے زمانے میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا سب سے بڑی ذمہ داری ہوگی۔ ایسے وقت میں بہت سے لوگ دنیا کے فائدوں کے لیے حق کو چھوڑ دیں گے اور بہت سے لوگ بغیر تحقیق کے ہر خبر پر یقین کرنے لگیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک سچے مسلمان کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ ہر بات کو قرآن اور مستند احادیث کی روشنی میں پرکھے گا، جلد بازی سے بچے گا اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتا رہے گا۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیابی صرف اس شخص کی ہے جو ایمان، صبر اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہی وہ صفات ہیں جو ہر دور کے نیک لوگوں میں موجود تھیں، اور یہی صفات آخری زمانے کے اہل ایمان میں بھی ہوں گی۔ شاید اسی لیے قرآن کریم بار بار ہمیں صبر، استقامت اور اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ جب حالات مشکل ہوں تبھی ایک مومن کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ لیکن ایک سوال اب بھی باقی ہے، اگر وہ وقت آ گیا جس کا ذکر روایات میں ملتا ہے تو دنیا کے حالات کس رخ پر جائیں گے اور اہل ایمان کا کردار کیا ہوگا؟ آئیے اب اسی اہم موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن یہاں ایک نہایت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر آخری زمانے میں فتنے اس قدر بڑھ جائیں گے کہ حق اور باطل میں فرق کرنا مشکل ہو جائے تو ایک سچا مسلمان اپنی پہچان کیسے برقرار رکھے گا؟ اس کا جواب ہمیں رسول اللہ کی تعلیمات میں ملتا ہے۔ اپنے امت کو یہ سبق دیا کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، کیونکہ جو شخص قرآن اور سنت کو اپنا رہنما بنا لیتا ہے وہ گمراہی سے محفوظ رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور کے صالح علماء نے لوگوں کو یہی نصیحت کی کہ کسی بھی خبر پیش گوئی یا دعوے پر فوراً یقین نہ کیا جائے، بلکہ پہلے اس کی تحقیق کی جائے۔ آج کے دور میں ایک خبر چند لمحوں میں پوری دنیا تک پہنچ جاتی ہے، مگر ضروری نہیں کہ ہر خبر سچی بھی ہو۔ اسی لیے ایک مومن کا فرض ہے کہ وہ صبر سے کام لے، جذبات کے بجائے علم کو ترجیح دے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنے والے وقت کا علم نہیں دیا، بلکہ اسے اپنے آج کو بہتر بنانے کا حکم دیا ہے۔ اگر آج ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہمارے اعمال درست ہیں اور ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہے تو آنے والا ہر امتحان ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ آنے والے وقت کی فکر تو کرتے ہیں مگر اپنے موجودہ کردار کی اصلاح نہیں کرتے۔
حالانکہ ایک مسلمان کی اصل تیاری یہی ہے کہ وہ ہر دن اپنے رب کے قریب ہوتا جائے، اپنے اخلاق کو بہتر بنائے، لوگوں کے حقوق ادا کرے اور ہر حال میں سچائی کا ساتھ دے، کیونکہ جب انسان اپنے رب سے مضبوط تعلق قائم کر لیتا ہے تو دنیا کا کوئی بھی فتنہ اس کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتا۔ لیکن اب ایک آخری اور نہایت اہم سوال باقی رہ جاتا ہے، آخر وہ کون سے حالات ہوں گے جن کے بعد دنیا ایک نئے دور میں داخل ہوگی، اور کیوں دنیا بھر کے کروڑوں لوگ صدیوں سے ان واقعات کا انتظار کر رہے ہیں؟ آئیے اگلے حصے میں اسی موضوع پر مزید گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک آخری سوال پیدا ہوتا ہے، اگر دنیا واقعی ایک ایسے دور کی طرف بڑھ رہی ہے جہاں آزمائشیں پہلے سے زیادہ سخت ہوں گی، تو کیا ہمیں صرف آنے والے واقعات کا انتظار کرنا چاہیے؟ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے آج ہی سے تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام انتظار کا نہیں بلکہ عمل کا دین ہے۔ رسول اللہ نے اپنی امت کو یہی تعلیم دی کہ ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی مشکل وقت میں ہماری مدد فرمائے تو ہمیں بھی اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ نماز کی پابندی، قرآن کریم کی تلاوت، سچائی، امانت داری، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور لوگوں کے حقوق ادا کرنا، یہی وہ اعمال ہیں جو ایک مسلمان کو ہر فتنے سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے نیک بندوں کی مدد فرمائی ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ رہے ہوں۔ اس لیے ایک مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے، مگر اپنے مقررہ وقت پر آتی ہے۔ ہمیں کسی شخصیت کے انتظار سے زیادہ اپنے کردار کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہم ہر آزمائش میں ثابت قدم رہیں گے۔ یہی وہ سبق ہے جو ہمیں قرآن کریم، رسول اللہ کی تعلیمات اور صالح لوگوں کی زندگیوں سے ملتا ہے۔ لیکن اب ایک نہایت اہم مرحلہ باقی ہے۔ آخر وہ کون سی نصیحت ہے جو ہر مسلمان کو آج ہی اپنی زندگی کا حصہ بنا لینی چاہیے تاکہ وہ دنیا کی کسی بھی آزمائش میں کامیاب ہو سکے؟ آئیے اگلے اور آخری حصے میں اسی اہم پیغام کے ساتھ اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہیں۔